بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا ہے۔ اس لیے اگر آپ رزق اور دولت کے بارے میں پریشان رہتے ہیں یا آپ پھر دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے یوں ملتی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ آپ نے سن ہی رکھا ہوگا۔ آئیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور ولی تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو اور بہت سی صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی۔ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ چڑیوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیاں بہت پسند تھی، اور آپ کی یہ عادت مبارک ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو آدھا حصہ چاولوں کا چڑیوں کو ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف میں بہت زیادہ خشک سالی پڑ گئی۔ خشک سالی پڑنے کی وجہ سے فصلیں بھی مرجھا گئی، بہت سارے پرندے مرنے لگے۔ جب بابا فرید نے یہ دیکھا کہ بہت سارے پرندے مر رہے ہیں، بابا فرید کو بہت دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا۔ پھر بابا فرید کیا کرنے لگے، وہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ کھا لیتے جبکہ آدھا حصہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے رکھ لیتے۔ یہاں تک کہ گھر میں جو اناج پڑا ہوتا تھا وہ اناج بھی آپ پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم سب کچھ اپنا پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پر اپنے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی ہے، اور بابا فرید کو دکھی دیکھ کر چڑیا پوچھنے لگتی ہے کہ آپ آج دکھی کیوں بیٹھے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ چکی ہے، جس وجہ سے پرندے بھوکے مر رہے ہیں، اور جب انہوں نے پرندوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے گھر کا اناج پرندوں کو ڈالنا بابا فرید کی والدہ نے اس چیز سے انہیں روک دیا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دکھی ہو چکے تھے۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکرا دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے کہ ہر جاندار کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ کسی جاندار کو پیدا بعد میں فرماتے ہیں، اس کا رزق پہلے ہی اس دنیا میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی رزق ملے گا۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے نیک سے نیک انسان دیکھے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے اسے بھی بھوکا سوتے دیکھا ہے۔ تو چڑیا کے پاس کون سا ایسا وظیفہ، کون سا ایسا عمل ہے کہ
کہ آج تک کوئی بھی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی، جس کے جواب میں چڑیا کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، اور اگر ان دو رازوں کو کوئی بھی انسان جان جائے تو اس پر بھی کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جتنے دولت جتنے رزق کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ دولت اسے اللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا کہ یہ دو کون سے راز ہیں، مجھے بھی ان رازوں کا بتاؤ۔ چڑیا کا کہنا تھا، پہلا راز ہے اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر یہ توکل رکھتی ہے کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے گا، سانسیں دے گا، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے وہ آج کے دن کا رزق مجھ تک نہ پہنچائے، اور یہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ہی ہوتا ہے کہ چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، جبکہ چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، کوا ہو جائے، چیل ہو جائے یا دیگر جتنے پرندے ہیں، وہ برے وقت کے لیے انہیں کوئی فالتو کھانا مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹائیں۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی، پھر بھی چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو، چڑیا صرف اتنا ہی دانہ کھائے گی جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اور جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جائے گی وہ اڑ جائے گی۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ جو دوسرا راز ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی برکت سے، جس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو بھی، بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتی ہے، اور وہ لفظ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کہنا زبان پر جتنا ہلکا ہے، سبحان اللہ میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کرے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف مصیبتوں پریشانیوں کے شکل میں اس کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کچھ مصیبتوں پریشانیوں تو کچھ بیماریوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، یا پھر وہ رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، یا پھر وہ شخص بہت زیادہ دولت کا مالک بن جانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر ہی بے حد مضبوط کر لے۔ اس شخص پر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس ذات نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نے میری قسمت میں رزق اور دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر اس نے کل کے دن کے لیے میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اس چیز کو اپنا معمول بنا لے کہ ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو
یقین مانے اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اس کی غربت امیری میں بدل جائے گی، اس کی پریشانیاں خوشی میں اور راحت میں بدل جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے رزق، دولت اور پیسہ ملنے لگے گا جہاں سے اس نے سوچا تک نہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر بہن بھائی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے بہن بھائیوں جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، میں انہیں بھی یہی کہوں گا، اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں تقریباً بس آپ یہ 2 عمل کر لیں، آپ کی قسمت کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔